اور میں انہی میں سے آیا ہوں، انہی کی طرح ہوں، سب اسی طرح ہوتے ہیں۔ یہ سوچ کی بات ہوتی ہے کہ آپ اپنے علاقے کو، لوگوں کو بدلنا چاہتے ہیں یا باہر ملک بھاگ جانا چاہتے ہیں۔ ابھی یہ غریب بندے کتنے لوگ ایسے آ رہے ہیں، لوگ اپنے آپ کو جلا رہے ہیں، کوئی اپنے آپ کو مار رہا ہے، کوئی کچھ کر رہا ہے، ایک پنکھے والے گھر کے 20,000 25,000 روپے وہ آ جاتا ہے، تو یہ اس کے ساتھ تو کھڑے نہیں ہوئے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کراچی کی عوام جو ہے نا بدلاؤ چاہتی ہے، اور ان کو یہ لگتا ہے کہ تحریک لبیک پاکستان اس کو چینج کر سکتی ہے۔ وی نیوز کراچی سے میں ہوں وقار خان، اور میرے ساتھ موجود ہے قومی کرکٹر خالد لطیف صاحب، اور ان کا پرانا تعارف تو کرکٹر کا ہے، لیکن اب یہ سیاست میں ہی باقاعدہ طور پر حصہ لے رہے ہیں۔ اس بار حلقہ انتخاب ان کا ہے صوبائی اسمبلی کی نشست ہے PS 89، یعنی 89، یہ سندھ اسمبلی کی نشست ہے۔ ان سے بات کریں گے۔ اچھا خالد بھائی بتائیے گا کہ کرکٹ اور سیاست بہت ہی الگ الگ چیز، پہلے ہمیں مثالیں ملتی ہیں اس حوالے سے، لیکن آپ نے کیا سوچ کر اس میں قدم رکھا؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اور اس میں اصل میں آپ کو بتاؤں کہ تحریک لبیک پاکستان نے جو ہے وہ مجھے ڈھونڈا کہ کہاں پر ہیں، اور پھر مجھ سے ملاقات کی، پھر انہوں نے مجھے آفر کی کہ آپ NA کا ٹکٹ ہم دینا چاہتے ہیں اور PS آپ دونوں لڑنا چاہیں، یا جو بھی آپ کو بہتر لگے۔ تو میں سیاست کو اتنا تو نہیں جانتا، میں ان چیزوں کو اتنا نہیں جانتا، تو میں نے ان سے کہا کہ آپ دیکھ لیں جو آپ کو بہتر لگے۔ تو انہوں نے پھر خود ہی فیصلہ کیا، جو کراچی کی قیادت ہے اس نے فیصلہ کیا، یا جو بھی پیچھے پس پردہ جو لوگ ہوں گے، انہوں نے مجھے PS کا ٹکٹ پہ جو ہے نا مجھے ملی سے 89 کا جو وہ ٹکٹ دیا، وہاں سے الیکشن کے لیے جو ہے انہوں نے خود ہی فیصلہ کیا، تو میں نے کہا ٹھیک ہے۔ تو اس طرح میں آ گیا، کوئی فیصلہ ایسا نہیں تھا۔ اور جب انہوں نے مجھے آفر کی تھی تو میں نے اپنے بڑوں سے پوچھا، 2 دن لیے، لیکن بس 1 دن میں ہی فیصلہ ہو گیا کہ ٹھیک ہے، اگر اچھے کام کر سکتے ہیں اور ایسی اپرچونٹی آ رہی ہے کہ خدمت ہو سکے تو پھر آپ کو آگے بڑھنا چاہیے۔ اچھا کیا سوچا ہے، اگر اب تو آ گئے، اگر یہ نشست آپ جیت جاتے ہیں تو کیا کوئی پلاننگ کی ہے مستقبل کے لیے؟ انشاءاللہ اگر اللہ کا کرم ہوا، پبلک تو میں جا رہا ہوں ابھی، میں پورے علاقوں میں، گلیوں میں، محلوں میں، تقریباً اپنا آدھا جو ایریا PS کا اس میں پیدل گھوم گیا ہوں۔ میں نے دیکھا ہے لوگوں میں بڑا ایک یوں سمجھیں احساس کمتری، اور ایک ایسی سوچ بن گئی ہے کہ اب کچھ نہیں ہو سکتا ملک میں، مطلب ان کے ذہن میں یہ بات ہے ہی نہیں کہ کچھ نہیں ہو سکتا۔ تو مجھے MP MLA بننے کا شوق تو تھا نہیں، خدمت کی بات ہے، اور یہ سیٹیں یہ جو ہوتی ہیں یہ بھی خدمت کے لوگ خدمت کے لیے بنتی ہیں، کہ یہ عوام کے خدمت کار ہوتے ہیں، خدمت کریں گے۔ اس ڈومین میں PS کی جتنی جو پاورز ہیں، جتنے بھی فنڈز ہیں، وہ انشاءاللہ تعالیٰ ان لوگوں کے ہی ہیں، انہی پہ لگیں گے، نہ ہمیں چاہیے، نہ ہم نے پہلے کبھی ایسا سوچا ہے، نہ ہم سوچیں گے۔ میں سب سے یہ بات کر رہا ہوں کہ انشاءاللہ تعالیٰ اگر آپ نے ووٹ کے ذریعے مجھے لانے کی کوشش کی اور اللہ کا کرم ہوا ہم یہ سیٹ جیتے، تو انشاءاللہ وہ ہوگا جو آپ چاہتے ہیں، اور آپ کے ساتھ بیٹھ کے ہوگا، آپ ہی کے ایریا میں، آپ کے محلوں میں بیٹھ کے ہم فیصلہ کریں گے، جیسے آپ بولیں گے ویسا ہوگا، کیونکہ آپ کی نیڈ ہے، ہم بھی آپ ہی کے لیے آئے۔ یہ نہیں ہے کہ ہمیں کہیں چلے جائیں گے، بھاگ جائیں گے، آپ کو 5 سال میں نہیں ملیں گے، اگر آ گئے تو پھر آپ دیکھنا کام کیسے ہوگا۔ کام آپ لوگ جیسے چاہتے ہیں ویسا ہی ہوگا، لیکن وہ جو ہم کر سکیں، جو ہماری ڈومین میں ہوگا وہ کریں گے انشاءاللہ۔ اچھا خالد بھائی یہ بتائیے گا کہ جماعتیں تو بہت ساری ہیں ہوں پاکستان میں، تحریک لبیک بھی ہے، جماعت اسلامی ہے، ابھی ایک تحریک استحکام وجود میں آئی، پیپلز پارٹی ہے سندھ میں، زیادہ تر لوگ پیپلز پارٹی کی طرف جا رہے ہیں، مسلم لیگ نون ہے، MQM ہے۔ تو تحریک لبیک جانے کا کوئی پہلے سے کوئی وہ تھا، یا یہ تھا کہ بس انہوں نے آپ کو آفر دے دی تو آپ چلے گئے؟ اگر کوئی اور جماعت آفر دیتی کہ آپ یہی فیصلہ ہوتا؟ اصل میں اور بھی جماعتیں، لیکن کسی نے میرے تک رسائی نہیں ہے، کہ نہ مجھے شوق ہے، نہ مجھے زیادہ شوق ہے کہ میں جاؤں الیکشن لڑوں، ایسا کوئی شوق نہیں تھا۔ تو یہ ایسا سمجھ لیں سڈنلی ایک دم سے اللہ کی طرف سے ایسا معاملہ بنا کہ وہ آئے، انہوں نے آفر کی۔ دیکھیں کوئی بات، کوئی بھی شخص، آپ کا دشمن بھی جب آپ کے گھر آتا ہے تو آپ اس کو عزت دیتے ہیں، اس کے ساتھ بیٹھتے ہیں، بات کرتے ہیں، یہ تو بات ہی کوئی اور ہے۔ یہ بات یہ ہے کہ وہ چاہتے ہیں کہ خدمت ہو، اور ہم ایسے لوگوں کو چاہتے ہیں کہ جو خدمت کر سکیں، تو ہم چاہتے ہیں کہ آپ آ جائیں۔ تو پھر سوچا تھوڑا، بس 1 دن سوچا، اور پھر اس کا فیصلہ کیا کہ اب کر سکتے ہیں، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ اور اب جا کے جب سے عوام میں گیا ہوں تو میں تو حیران ہوں کہ اتنا مشکل میں لوگ رہتے ہیں، اتنی ایک وہ صحیح سوچتے ہیں کہ کچھ نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ یہ جو لوگ ان سیٹوں بیٹھے ہیں کام ہی نہیں کرتے۔ کام کریں تو ہمارے جو بچے ہیں، جو غربت، یہ پریشانیاں، یہ ساری یہ کیوں آ رہی ہیں؟ اس لیے آ رہی ہیں کہ جو اصل لوگ جن کا کام ہے وہ کام ہی نہیں کرتے، تو اللہ نے موقع دیا تو یہ کام کر کے دکھائیں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ عوام کے ساتھ ہیں، اور کوئی چیز نہیں ہے، سب کچھ دیکھا ہوا ہے، ہر چیز اللہ نے دکھائی ہے، ہر چیز اللہ نے دی ہے۔
سب کچھ دے گا. کام کرنے کے لیے آئے ہیں, کام کر کے دکھائیں گے انشاءاللہ, اور ان کے ساتھ مل کے کام کریں گے تاکہ ان سے یہ ایک نیگیٹو جو سوچ ان لوگوں کی بن گئی نہیں ہو سکتا. یہ ان کا ملک ہے, یہ پاکستان کے شہریوں کا, یہ جو اپنے محلے کراچی سٹیز میں رہتے ہیں ان کا ملک ہے, ان کا حق ہے, ان کو ملنا چاہیے, چاہے وہ کہیں بھی ہو, پنجاب میں ہو, پشاور میں ہو, کہیں بھی ہو, بلوچستان میں ہو, جس کا جو حق ہے اس کو ملنا چاہیے. اسی چیز کے لیے ہم اپنے ایریا سے آگے آئے ہیں. انشاءاللہ عوام نے ووٹ دیا, اللہ کا کرم ہوا تو یہ کام انشاءاللہ ان کے ساتھ مل کے کریں گے. اور اس میں کوئی نیگیٹو سوچ نہیں ہے, کوئی ڈر نہیں ہے, کوئی خوف نہیں ہے کہ جی ہار جائیں گے کہ جیت جائیں گے. اللہ جو حکم اللہ کا ہو. اچھا خالد بھائی، اکثر ہم دیکھتے ہیں کہ جیسے آپ باتیں کر رہے ہیں بڑی اچھی باتیں ہیں، اور یہ جو بھی الیکشن لڑنے کے لیے اترتے ہیں تو یہی باتیں ہوتی ہیں، لیکن بعض دفعہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جو گاڑیاں بڑی بڑی گاڑیاں ہوتی ہیں اس سے نمائندے پھر جیتنے کے بعد اترتے نہیں ہیں. اب وہ جو رکشے پہ چلنے والے ہیں، بسوں میں چلنے والے ہیں، جو پیدل چلنے والے ہیں، آپ نے دیکھو نا فٹ پاتھ ہیں، جی سڑکوں کی حالت خراب ہے. تو کیا یعنی کیا سمجھتے ہیں کہ سوچ آپ کی ان سے تو مختلف ہے، لیکن کیا واقعی میں ایسا ہوگا، یا تحریک لبیک مجموعی طور پر ہم دیکھیں تو وہ اس طرف سوچ رہی ہے، یا پھر وہی ہوگا کہ الیکشن جیتنے کے بعد خالد لطیف صاحب بھی یہ بولیں گے کہ یار ہمارے پاس اختیار نہیں ہے، ہم نے ایک نشست جیت لی یا دو جیت لی پر وہ بیٹھے. تو یہ چیز اس سے کیسے نکلیں گے؟ دیکھیں, پہلے تو جو میری سوچ ہے نا, میں ویسا ہی ہوں انشاءاللہ. میرے عزم بھی ایسا ہی ہیں, میں یہ کر کے دکھاؤں گا انشاءاللہ جو ڈومین میں. اب بات آئی کہ یہ جو آپ نے بات کی کہ تحریک لبیک, اور یہ جب جس طرح اور لوگ بولتے ہیں وہ گاڑیوں سے نہیں اترتے. ایک تو میرے پاس لینڈ کروزر نہیں ہے, اور میں اس کو پسند بھی نہیں کرتا کہ لینڈ کروزروں میں جاؤں. میں ابھی پیدل جاتا ہوں, موٹر سائیکلوں پہ جاتا ہوں, چھوٹی گاڑیوں پہ جاتا ہوں, پیدل ویسے ہی چلا جاتا ہوں, اور میں انہی میں سے آیا ہوں, انہی کی طرح ہوں. سب اسی طرح ہوتے ہیں. یہ سوچ کی بات ہوتی ہے کہ آپ اپنے علاقے کو, لوگوں کو بدلنا چاہتے ہیں یا باہر ملک بھاگ جانا چاہتے ہیں. تو میں تو یہیں رہنا چاہتا ہوں, یہیں سب کچھ ہے, سب اپرچونیٹیز ہیں, باہر چلے جائیں, دوسری نیشنلٹی لے لیں, نہیں لی, آج تک نہیں لی. تو یہیں رہنا ہے, انہی میں رہنا ہے. تو اپنے گھر کو بندہ اچھا کرتا ہے تو ہمارا گھر ہے نا, پاکستان کو ہمیں صحیح کرنے کی ضرورت ہے. اور جہاں تک بات ہے کہ جی وہ فنڈ نہیں ملا, یہ بات سمجھنے کی ہے, سوچنے کی ہے. ابھی تک میں اس پہ میری کسی سے کوئی ایسی وہ بات ہوئی نہیں, کیونکہ الیکشن ایک دم سے سر پہ ہم لوگ اس پہ لگے. تو اب میں نے عوام سے بھی یہ بات کی ہے کہ جو کام ہم نہیں کر سکے, آپ کے ساتھ آ کے بیٹھیں گے, فیصلہ کریں گے کیسے کرنا ہے. یہ مسئلے بنے ہیں, جو بھی مسئلے ہم عوام کے سامنے بھی رکھیں گے. اور دوسری, ہم نے نہ دیکھیں, دل بھی یہی کہتا ہے, سوچ بھی یہی کہتی ہے کہ دیکھیں یہ کھانے پینے کا معاملہ نہیں ہے, یہ معاملہ ہے خدمت کا, جو ہم کرنا چاہتے ہیں. میں بھی کرنا چاہتا ہوں, تحریک لبیک بھی کرنا چاہتی ہوں, اور انشاءاللہ تعالی ہماری سوچ اچھی ہے. جب آپ کی سوچ اچھی ہو, آپ اچھا کرنا چاہ رہے ہو, تو اللہ کی مدد آتی ہے. تو انشاءاللہ تعالی ہمیں امید ہے کہ یہ ہم کام کر کے چھوڑیں گے. اچھا خالد بھائی، یہ بتائیے گا کہ بڑی بڑی جماعتیں ہیں نا، یعنی آپ نے فیلڈ میں دیکھا بھی ہوگا، آپ کے سامنے کچھ امیدوار آئے ہی ہوں گے، بڑے پیسہ بہت لگ رہا ہے، جی جی. یعنی بینر فلیکس لگ رہے ہیں، کیا کچھ ہو رہا ہے. تو فنڈز ان کے ساتھ مقابلہ اگر کرنا ہے تو اس چیز کو بھی دیکھنا پڑے گا. تو کر پا رہے ہیں یا اس لیول پہ آپ دیکھیں ناکام ہیں؟ ایسی بات نہیں, ہمارے پاس بھی ہیں, ہمارے بھی پینر فلیکس لگ رہے ہیں, ساری چیزیں لگ رہی ہیں, لیکن ان کی بنسبت کم لگ رہا ہے. اس لیے کم لگ رہا ہے کہ فنڈز کی بات تو ہے. ہمارے جو کارکن بھی ہیں نا, وہ اپنی جیب سے پیسہ خرچ کر کے کام کرتے ہیں. ایون سارے لوگ اپنی جیب سے پیسہ جمع کر کے کام کر رہے ہیں, دل سے کام کر رہے ہیں. ان کی نیڈ کوئی نہیں ہے کہ اگر ہم نے کسی کو بولا کہ یار یہ کام کرنا ہے تو اس کو ہم نے 20,000 روپے دینے ہیں, جیسے لوگوں کو کرتے ہیں دوسری جماعت میں پیسے لے کے لوگ ووٹ بیچتے ہیں. یہاں ایسا نہیں ہے. یہاں پر یا رسول اللہ کا نعرہ ہے, اور میں نے ایسے لوگ دیکھے کہ میں حیران ہو گیا ہوں کہ ان کے جذبے, ہم تو کہیں بھی نہیں ہیں, ان کے پاس کچھ بھی نہیں ہے, لیکن وہ پیدل چلتے ہیں, میلوں میل پیدل چلتے ہیں, صرف اس لیے کہ یار کچھ کام ہو جائے, کوئی اچھا ہو جائے. اور تحریک لبیک کا منشور بھی ہے کہ پاکستان میں دین کا قانون نافذ ہونا چاہیے, اسلام, پاکستان اور عوام, منشور ہے. اور یہ جو عوام ہے, جو اس وقت جس کو ضرورت ہے اس مہنگائی سے باہر آنے کی, اس پریشانیوں میں ہے یہ. اب یہاں پہ سیاست, لوگ بولتے ہیں سیاست ہو رہی ہے, آپ بھی اس معاشرے کا حصہ ہیں, آپ مجھے بتائیں, آپ نہیں چاہتے آپ کے گلی محلے اچھے ہوں آپ کے؟ اچھا یہ ایک اور چیز ہو رہی ہے, لوگ آ رہے ہیں ان کو کہہ رہے ہیں ہم تمہیں نا گیس دے دیں گے, جھوٹ. ایک نعرہ یہ بھی لگ رہا ہے کہ 300 یونٹ فری کر دیں گے، یہ ٹھیک ہے, تقریباً جماعتوں کا یہ نعرہ لگ رہا ہے. میں یہ لگ رہا نا, یہ جھوٹے نعرے ہیں, یہ کیسے کر دیں گے؟ کر کے دکھائیں. ابھی کر رہے ہو الیکشن پہ, پہلے کر دیتے. ابھی یہ غریب بندے کتنے لوگ ایسے آ رہے ہیں, لوگ اپنے آپ کو جلا رہے ہیں, کوئی اپنے آپ کو مار رہا ہے, کوئی کچھ کر رہا ہے, ایک پنکھے والے گھر کے 20,000 25,000 روپے وہ آ جاتا ہے, تو یہ اس کے ساتھ تو کھڑے نہیں ہوئے. تو یہ سب جھوٹی باتیں. اس عوام کو, ہماری عوام کو بھی سوچنا چاہیے کہ آپ ان لوگوں سے بچیں.
اور کوئی لالچ دیتا ہے، لالچ سے بھرا ہے، کیونکہ جب سارا معاشرہ اچھائی کی طرف جاتا ہے تو اللہ کی مدد آتی ہے، سب کچھ بدل جاتا ہے۔ تو جب آپ کوشش کرتے ہیں، آپ عوام کوشش کریں، کیونکہ دیکھیں مسئلہ عوام کا ہے، مینڈیٹ ان کا ہے، سارا چیزیں فنڈز ان کے ہیں، سب کچھ ان کا ہے، لیکن ان کو نہیں ملتا۔ اس کے بعد بھی جو کچھ ٹولیاں ایسی ہوتی ہیں جو بنتی ہیں مفاد کے لیے کام کر دیتی ہیں، اس سے ہمیں بچنے کی ضرورت ہے۔ عوام چاہے گی تو یہ بدلاؤ آئے گا۔ اور ایسا نہیں ہے کہ ہر جگہ برے لوگ ہوتے ہیں، اچھے لوگ ہر جگہ ہیں۔ اگر بالکل ہی اچھے لوگ ختم ہو جائے تو دنیا رہے نہیں نا، ایک دوسرے کو سب مار دیں۔ اچھے لوگ ہر جگہ ہر جماعت میں ہوتے ہیں، وہ کوشش اپنی اپنی جگہ کر رہے ہوتے ہیں، لیکن ان کو آپ نے چننا ہوتا ہے۔ اچھا خالد بھائی، تھوڑی کرکٹ کی بات کریں گے۔ ہاں، خالد بھائی کو ہم نے کھیلتے ہوئے دیکھا، تو کرکٹ تیز ہو گئی ہے بہت زیادہ، یا آپ کو اس طرح کی اپرچونٹی ملی نہیں ہے؟ کیونکہ بہت کم وقت کے لیے آپ قومی ٹیم میں آئے، آپ کی بیٹنگ ہم نے دیکھی، لیکن پھر آپ لیگز تو کھیلتے رہے لیکن منظر سے غائب ہو، اس کی کیا وجہ ہے؟ دونوں باتوں سوال بھی کیا، جواب بھی دیا پتہ آپ کو بھی ہے، پھر بھی آپ ایسی بات کرتے ہیں۔ ایک تو دیکھیں اس طرح کی اپرچونٹی نہیں تھی، جو ملی نہیں، جو بات صحیح ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ یہ قسمت میں بھی ہوتی ہیں نا، کچھ معاملہ چل رہا ہوتا ہے، ایسا نہیں ہے۔ اب جو کرکٹ ہو رہی ہے وہ واقعی تیز ہے، اور ہم اسی طرح کی کرکٹ پہلے میں جو کھیلتا تھا پہلے بھی ایسے ہی کھیلتا تھا، ابھی بھی ایسے ہی کھیلتا ہوں۔ تو ابھی جو اتنے ایسے 1 سال سے جو میں نہیں کھیل پایا وہ میری طبیعت خراب ہے، اب بہتری کی طرف ہے، الحمدللہ ٹھیک ہو گئی ہے ماشاءاللہ۔ تو کرکٹ بھی جو ہے وہ ابھی آپ دیکھیں گے ڈومیسٹک میں، انشاءاللہ میں ڈومیسٹک سے اسٹارٹ کروں گا، اور کوشش یہ اسی طرح کھیلیں جیسے کھیلتا تھا، اور اگر نہیں کھیل سکے تو پھر آپ کو چاہیے کہ کسی اور کو موقع دیں۔ اچھا، ابھی حال ہی میں ہم نے دیکھا نیوزی لینڈ کے خلاف سیریز تھی پاکستان کی، لیکن 4-1 سے نیوزی لینڈ جیت گیا۔ تو ٹیم کمبینیشن جو جس طرح چیئرمین پی سی بی کے چینج ہو جاتے ہیں، پوری ٹیم چینج ہو جاتی ہے، بابر اعظم صاحب کپتان تھے، شاہین افریدی کپتان ہو گئے، تو ان چیزوں کو آپ کس نظر سے دیکھتے ہیں؟ پہلے تو میں نے دیکھا نہیں ہے، میں میچ وغیرہ دیکھ نہیں پا رہا، اور میں ابھی کمپین میں ہوں، میں نے نہیں دیکھے، سنا ہے ہار گئے، لیکن اب کسی چیز کو پوائنٹ آؤٹ کیسے کروں جب تک آپ دیکھتے نہیں ہیں نا، تو آپ کچھ کہہ نہیں سکتے، لیکن ہارے ہیں تو اپنی ہار کو ایکسیپٹ کرنا چاہیے، غلطیوں کو ٹھیک کرنا چاہیے۔ ینگ ٹیم ہے میرے خیال میں، اس کو کمبینیشن بننے میں ٹائم لگے گا، سارے پلیئر ہی ہٹ گئے، اور بابر اعظم ہٹ گیا، اور وہ آ گیا شاہین آفریدی آ گیا، ٹیم تو وہی ہے نا، ٹیم ہوگی۔ ٹیم تو وہی ہے، تو ٹیم جو جیسا کھیلے گی ویسی پرفارمنس ہوگی۔ اچھا، اگر خالد لطیف صاحب سے کوئی پوچھے کہ موجودہ ٹیم یہ 3 بندے ہیں، ان میں سے کپتان کون ہونا چاہیے، تو اس ٹیم کے تینوں فارمیٹس کے کپتان کون ہونے چاہیے؟ موجودہ ٹیم میں ہے کون کون؟ جیسے بابر اعظم سے تو کپتانی لے لی گئی یا انہوں نے چھوڑ دی، اب شاہین افریدی T20 کے کپتان ہیں، اور یہی لوگ ہیں پرانے جو۔ میں تینوں فارمیٹ میں الگ الگ کیپٹن بننا چاہیے، ایک کیپٹن نہیں ہونا چاہیے۔ اچھا، بابر اعظم کے حوالے سے آپ کیا کہیں؟ اچھا کپتان ہے، اچھا بیٹسمین ہے، کیا ہے؟ یعنی آپ کس نظر سے دیکھتے ہیں؟ بابر اعظم بہت زبردست بیٹسمین ہے، بہت زبردست بیٹسمین۔ ان کے مقابلے میں کپتانی شاہین افریدی مطلب؟ میں نے ابھی تک شاہین افریدی کو نہیں دیکھا کیپٹنسی کرتے، دیکھتا تو ضرور بتاتا، تو میرے خیال میں اب کوئی رہا ہی نہیں کیپٹنسی کے لیے۔ سرفراز ہے وہ باہر ہے۔ وہ تو باہر گئے ہیں، کل خبر چل رہی تھی کہ انہوں نے چھوڑ دی ملک، لیکن وہ فیملی سے ملنے گئے ہیں اور واپس آگے پاکستان۔ جی، اچھا، کرکٹ کے حوالے سے اگر آپ آتے ہیں آگے، جیتتے ہیں یہ اپنا حلقہ انتخاب، تو کرکٹ کے حوالے سے کچھ سوچا ہے کہ کرکٹ کے حوالے سے کچھ کر پائیں آپ؟ بہت سارے مجھے سپورٹس میں ملے، فٹ بال کے کرکٹر بہت زیادہ ہیں جو انہوں نے شمولیت کی ہے تحریک لبیک پاکستان میں۔ میں جب گیا ہوں تو انہوں نے کچھ نے مجھے بلایا۔ اچھا، میں صرف اپنے حلقے میں ہی نہیں، پورے کراچی میں، لیاری میں اور یہ اورنگی، مجھے ہر جگہ بلا رہے ہیں کہ آپ آئیں، ملاقاتیں کرنی ہیں لوگوں سے، اور ہر جگہ جو میرے حلقے میں، پورا کراچی اس وقت، تو میں جہاں جہاں جا سکتا ہوں، کیونکہ میری اپنی کمپینز بھی دی ہوئی ہیں مجھے، تو میرے ساتھ بھی ایک ٹیم چل رہی ہوتی ہے، تو وہ پھر جہاں مجھے ٹائم فری ہوتا ہے میں وہاں بھی جاتا ہوں، تاکہ وہاں پر بھی لوگ جو ہیں وہ جو چینج چاہتے ہیں، جو چاہتے ہیں کہ اچھائی آئے، تو وہ ان کو ووٹ دیں، کرین کو جو ہے نا وہ ٹھپا ماریں اور یہ چینج آئے، ہمارے وہاں سے بھی لوگ جو ہیں، جب میجورٹی میں آپ ہوتے ہیں بہت اچھا کام ہو سکتا ہے۔ اور کھیل کے لیے میں نے دیکھا کہ میدان ختم ہو گئے، تو جب آئیں گے تو ظاہر سی بات ہے آپ کے پاس ساری چیزیں ہوں گی، سامنے پڑی ہوں گی کہاں پہ کیا ہو سکتا ہے، تو یہ میدان ہونے چاہیے، اس کو بنائیں گے انشاءاللہ تعالی، اور ایسی اپرچونٹیز، ایسی کرکٹ کے لیے ایسے ٹورنامنٹس اور اس طرح کے جو ہے نا وہ انعقاد کریں گے کہ ہمارے جو جتنے ینگسٹر ہیں اور جو بچے ہیں وہ کھیل کی طرف آئیں، نہ کہ وہ اس سے محروم ہو کے وہ نشے میں اور کسی اور عادت میں پڑ جائیں۔ یہ بھی بڑی ایک فیکٹر ہے، جب آپ کرکٹ گراؤنڈز اور کھیل کے میدان، فٹ بال ہو یا کوئی بھی گیم ہو، وہ اس سے آپ بچوں کو ہٹا دیتے تو وہ غلط طرف چلے جاتے ہیں، جو چلے گئے ہیں اور مزید جا رہے ہیں، تو ان کو روکنے کی ضرورت ہے، وہ ہم اور آپ مل کے کریں گے نا، یہ تو سب کو سوچنا چاہیے۔
اچھا خالد بھائی، آخری سوال میں آپ سے یہ کروں گا کہ ظاہر سی بات ہے آپ پورے کراچی میں گھوم رہے ہیں، ووٹ مانگ رہے ہیں لوگوں سے، ایک پارٹی کا اپنا ایک وہ کیلکولیشن ہوتی ہے، ہر جماعت کی ہوتی ہے، تو تحریک لبیک کے پاس کیا کیلکولیشن ہے کہ کراچی سے پی ایس اور نیشنل اسمبلی کی کتنی نشستیں نکال سکتی ہے؟ میں آپ کو بتاؤں، میں تو جس وقت جہاں بھی جا رہا ہوں نا، تو جو میں پبلک دیکھ رہا ہوں، جو لوگ دیکھ رہا ہوں، کچھ ایسے بھی لوگ مل رہے ہیں جو دوسری پارٹی کو سپورٹ کرتے ہیں، لیکن وہ کھل کے سامنے نہیں آنا چاہتے. ظاہر سی بات ہے، ایک ہوگا کوئی معاملے جس طرح کے ہیں، کیونکہ میں بھی ان چیزوں کو اس طرح سمجھتا نہیں. وہ کہہ رہے ہیں جی ہم آپ کو ووٹ دیں گے، ہم ان شاء اللہ تعالی ہمیں ہماری سپورٹ آپ کو، اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ جو آپ سوچتے ہیں، جو آپ بولتے ہیں، وہ آنا چاہیے، جو ہم نہیں کر پائے. لیکن ہماری مجبوری ہے کہ ہم ان کے سامنے کھل نہیں کے آ سامنے نہیں آ سکتے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کراچی کی عوام جو ہے نا بدلاؤ چاہتی ہے، اور ان کو یہ لگتا ہے کہ تحریک لبیک پاکستان اس کو چینج کر سکتی ہے. تو میں اس لیے اپنی بات کرتا ہوں کہ میں ایسا سوچتا ہوں اور میں ایسا کرنا چاہتا ہوں، اور انشاءاللہ موقع ملے تو کر کے دکھائیں گے عوام کے ساتھ مل کے. یہ بولیں جی خود کر دیں گے، کوئی ادھر ادھر کی بات، کوئی غلط بات. جیسے میں نے آپ کو گیس کا بتایا کہ جی گیس لا کے دے دیں گے، تو میں نے کہا گیس تو کوئی بھی نہیں لا کے دے سکتے جی، تو پورے پاکستان کا مسئلہ ہے. بجلی لا کے دیں گے، پورے پاکستان کا مسئلہ بنا ہوا ہے. تو یہ جھوٹے وعدے ہم نہیں کرتے، جھوٹی بات ہم نہیں کرتے. ہم آپ کے ساتھ ہیں، ہم آپ میں سے جو ہوگا وہ کر کے دکھائیں گے. جو نہیں ہے، نہ وہ بوادہ ہے نہ وہ جھوٹ ہے، کیونکہ کل کو ہم نے آپ سے ملنا ہے، ہم نے یہ نہیں کہ چلے جانا ہے، ہم ادھر ہی گھومیں گے، ادھر ہی کھیل کے میدانوں میں ہوں گے، ہر جگہ ہوں گے. تو ہم ٹھیک جھوٹی بات کریں کیوں؟ ٹھیک ٹھیک ہے، بہت شکریہ خالد، بہت شکریہ. بہت شکریہ.